السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان درپردہ میں آج اٹھائیں گے پردہ ان حقائق سے۔ پاکستان کے سیاسی مسائل کا حل آخر کون نکالے گا؟ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی تبدیلی، گورنر راج، قومی حکومت کے قیام کی باتوں میں کتنی صداقت ہے؟ پیپلز پارٹی کو سندھ اور پنجاب میں حکومت سے کیا شکایات ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی واقعی نیشنل ایکشن پلان 2 کے لیے سنجیدہ ہے؟ تحریک انصاف کا حکومت سے شکوہ ہے کہ حکومت نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا موقع نہیں دیا۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سمیت متعدد کمیٹیوں میں بھی بغیر بانی پی ٹی آئی کی مشاورت کی شرکت ہوتی ہے، تو پھر قومی سلامتی کمیٹی میں شرکت کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی شرط کیوں رکھی گئی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر عقیل ملک نے حالیہ بیانات میں تحریک انصاف کو شکوے پر خوب لتاڑا۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے حکومتی رہنما نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہونا تھا، بلکہ ملک کی سلامتی کو درپیش مسائل پر بریفنگ تھی، اور اس کے علاوہ دہشت گردی جیسے ناسور کی جو خاتمہ ہے اس کے لیے افغانستان میں کارروائی کی بھی حمایت کے ساتھ ہی عید کے بعد حکومتی اے پی سی بلانے کی بھی خبر دی۔ 20 مارچ کو ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں وفاقی وزراء کی ایوان میں عدم شرکت پر ڈیپٹی اسپیکر برہم ہو گئے اور ایوان چلانے سے انکار کر دیا۔ ڈیپٹی اسپیکر نے وفاقی وزراء کی غیر حاضری پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور ایوان کے امور چلانے میں عدم تعاون پر افسوس کا اظہار کیا۔ ایک طرف ایوان میں غیر حاضری، دوسری جانب وزراء اور وزراء مملکت کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے برگرفتاری۔ وفاقی کابینہ نے وزراء اور وزراء مملکت کی تنخواہوں میں اضافے کی سمری منظور کر لی۔ نئے بل کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر مملکت اور مشیران کی تنخواہ 5,19,000 ہوگی۔ وفاقی وزیر کی تنخواہ میں 159% اضافہ منظور کیا گیا، جبکہ وزیر مملکت اور مشیر برائے وزیر اعظم کی تنخواہوں میں بھی 188% تک اضافہ ہوا۔ پارلیمنٹ کی راہداری میں وزیر دفاع خواجہ آصف اور پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی خوشگوار انداز میں ملاقات ہوئی۔ ایوانوں کی غرام گردشوں میں سیاسی حریفوں کی ہانسیاں، کھیڑیاں، ہنسی مذاق اور باہر پھر سلگتے بیانات سوالیہ نشان ہے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی سیاسی منظرنامے سے ایک دم غائب ہو گئے۔ پاکستان کی تاریخ کے پہلے ٹرین ہائی جیک واقعے کے بعد وہ میڈیا پر نظر نہیں آئے۔ محسن نقوی کی وزارت کی جانب سے اس حوالے سے چند ایک بیانات جاری کیے گئے، لیکن نہ تو وہ خود میڈیا پر آئے اور نہ ہی ان کا کوئی ویڈیو بیان سامنے آیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان کی داخلی سیکیورٹی پر کئی گھنٹے مشاورت ہوئی، تو محسن نقوی وہاں بھی نظر نہیں آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ٹرین واقعے کے بعد آرمی چیف کے ہمراہ کوئٹہ پہنچے، تو محسن نقوی صاحب وہاں بھی نظر نہیں آئے۔ یہی نہیں بلکہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس واقعے پر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی تو اس وقت ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی تو موجود تھے، البتہ محسن نقوی صاحب وہاں بھی نظر نہیں آئے۔ محسن نقوی صاحب کہاں پر ہیں، سیاسی منظرنامے سے غائب کیوں ہیں، یہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور اس لیے شکوک و شبہات بھی جنم لے رہے ہیں، اور اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی حکومت بھی مکمل طور پر خاموش ہے۔ کیا اہم موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا غائب ہونا بڑی تبدیلیوں کا اشارہ ہے؟ پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو قومی حکومت کے قیام کی سازش کا بیان دیتے نظر آئے، جبکہ فواد چودھری کی جانب سے قومی حکومت کے قیام کا مطالبہ سامنے آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ موجودہ نظام کا بوریا بستر کیا گول ہونے والا ہے؟ کیا کوئی قومی حکومت واقعی بننے جا رہی ہے؟ کیا وفاقی وزیر داخلہ کو مزید اہم ذمہ داریاں ملنے والی ہیں؟ اور کیا عید کے بعد کوئی اے پی سی ہوگی؟ اگر ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ کیا حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کی اے پی سی میں شریک ہوں گے؟ یہ اور بہت سے سوالات جواب لینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے بیرسٹر عقیل ملک صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے۔ بیرسٹر صاحب، جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا قومی سلامتی کمیٹی کا، اس کے بارے میں پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا، حکومت سے یہ شکوہ کیا جا رہا ہے۔ کس حد تک جائز یہ شکوہ لگتا ہے ان کا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نہ گلہ بنتا ہے نہ یہ شکوہ کرنا چاہیے۔ ملک کی سلامتی، ملک کی سیکیورٹی، ملک کی نیشنل سیکیورٹی اور ملک کا مفاد جو ہے وہ کسی سیاسی شخصیت یا اس کی ذات، کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی شہری ہو، اس کی ذات سے بہت بالا تر ہے اور وہ بہت اوپر ہے، اور کسی سیاسی جماعت کا وجود یا کسی سیاسی جماعت کی کا جو بھی اسٹیچر ہو سوسائٹی میں، وہ ملک سے آگے نہیں ہے۔ تو یہ گلہ تو بنتا نہیں ہے۔ ملاقات تو پھر بھی ہوئی، 2 بجے ہوئی، چلیں درست، دیر آئے درست آئے، ملاقات تو ہو گئی۔ ملاقات کے بعد کیا ریمارکس تھے خان صاحب کے؟ خان صاحب نے تو یہی کہا کہ بہت اچھا کیا آپ نہیں گئے۔ یہ پارلیمنٹیرینز کی ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی، جو پارلیمنٹیرینز کی کمیٹی تھی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر، اور ان کیمرہ بریفنگ تھی۔ تمام تر سیاسی جماعتیں وہاں پہ موجود تھیں، ماں سوائے 1-2 کے جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں لیکن نہیں اس میں موجود رہے، جس میں خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ سر فہرست ہے، اس کے ساتھ اچکزئی صاحب، اور 11th آور تک تو یہ ان اینی کیس ایگریڈ تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے جانا ہے، اپنی لسٹیں تیار کر لی تھی۔ لسٹوں کے اوپر بہت زیادہ لڑائی ہوئی
یقین جانے کہ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، کیونکہ لسٹیں جب اسپیکر آفس میں ہم سامنے تھے تو ان کی لیڈرشپ آئی اور وہاں پہ ڈسکشن بھی ہوئی، اس کے بعد یہ اطلاعات بھی ملیں کہ ان کی اپنی پارٹی کے جو اراکین ہیں، اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ، وہ ایک دوسرے میں ان کی ایک بحث تھی کہ مجھے لسٹ میں ہونا چاہیے یا مجھے نہیں ہونا چاہیے یا مجھے پریفرنس ملنی چاہیے لسٹ میں۔ معاملہ سارا یہ ہے کہ یہ تمام تر اس معاملے میں قومی سلامتی کو اگر ملوث خاطر رکھا جاتا، نیشنل انٹرسٹ کو ملوث خاطر رکھا جاتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک بہتر بات ہوتی، بہت اچھی بات ہوتی، لیکن اگین ایک سیاسی شخصیت نے اپنی ذات کو مقدم سمجھا اور اسی طرح اپنی جماعت کو جو ہے یا اپنی سیاست کو جو ہے انہوں نے پاکستان سے بالا تر سمجھا، تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اچھا، یہ اے پی سی کے حوالے سے میں آپ کا ایک بیان پڑھ رہی تھی، بلکہ کل آپ نے یہ گفتگو کی ہے ایک پروگرام میں، اور آپ نے کہا ہے کہ جی عید کے بعد پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، وزیر اعظم صاحب، وہ اے پی سی بلائیں گے، تو یہ عید کے فوری بعد بلا لی جائے گی، اور کیا سوچ کر ابھی فیصلہ کیا گیا؟ کیونکہ پہلے اے پی سی نہیں بلائی گئی اور اب اے پی سی بلائی جائے گی، اور ہماری خبروں کے مطابق اے پی سی میں یہ بھی شکوک و شبہات تھے کہ کون شرکت کرے گا کون نہیں کرے گا، تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اے پی سی کی طرف جائے نہ جائے۔ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے خود کوئٹہ میں جو ہے یہ اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ وہ عید کے بعد اے پی سی بلائیں گے، اور اے پی سی کافی ٹائم سے نہیں بلائی گئی اور ایک نیشنل ایشو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ڈیسیجنز لینے ہیں، اچھا آپ سوری میں بات کر رہی ہوں بیرسٹر صاحب، آپ نے اسی بات کو کوٹ کیا ہے جو وزیر اعظم صاحب نے سب کے سامنے کوئٹہ میں کہا تھا کہ اے پی سی بلائی جائے گی۔ مجھے لگا کہ شاید اس کے بعد کوئی اس میں فردر کوئی نئی چیز سامنے آئی ہے کہ کوئی تاریخ یا کوئی۔ یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے اور انہوں نے بالکل اندیہ دیا تھا، اور اسی حوالے سے بیکاز وزیر اعظم نے خود یہ بات کی ہے، تو اسی حوالے سے ہم نے آگے جو ہے اس پہ ابھی کوئی مصدقہ اطلاعات تو نہیں ہے، کیونکہ ابھی وزیر اعظم صاحب ملک سے باہر ہیں اور وہ آ جائیں گے، تو یہ کمنگ ویک میں اگر کوئی شیپ اپ ہوتی ہے، پہلے تو ہم اپنے اتحادیوں کو آن بورڈ لیں گے اس حوالے سے جو ہمارے ساتھ حکومت میں ہیں، جس میں ایم کیو ایم ہے، جس میں دیگر جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، آئی پی پی ہے، دیگر دیکھیں نا باپ پارٹی ہے، دیگر جو ہے وہ پارٹی جتنی بھی ہمارے ساتھ ہیں، کاف لیگ نظر، تو ان کو سب کو جو ہمارے اتحادی ہیں اکراس دا بورڈ ان کو آن بورڈ لیں گے، ان کے ساتھ ایک میٹنگ کریں گے، اور بالکل جب وہ کیونکہ بیشتر تو اب کابینہ میں موجود ہیں ماں سوائے پیپلز پارٹی کے، اور ان کے ساتھ تو ڈسکشن ہونی چاہیے۔ اے پی سی میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس بات پہ متحد ہوں گی کہ اے پی سی بلائی جائے، اور اے پی سی میں یہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے تمام تر چیزیں وہ سامنے رکھی جائیں، بلکہ سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے جب وہ سامنے رکھی جائیں گی تو پھر اس پہ فیصلہ لیا جائے گا کہ آگے جو بھی ڈیسائسو ایکشن ہے، جو بھی آگے پلان ہوگا وہ وہاں سے ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہم پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمارے پہ عوام کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، اب ہم نے فیصلہ جو کرنا ہے کل ہم عوام کو جواب دہ ہوں گے، تو جو بھی ہم فیصلہ کریں گے، جس طرح 2014 میں اے پی ایس کا واقعہ ہوا اور پھر اے پی سی بلائی گئی اور ایک یونانیمسلی جو ڈیسیجنز لیے گئے اور اکراس دا بورڈ، اور اس کا دیکھیں فائدہ بھی ہوا کہ آپریشن سکسیسفل ہوئے، کامیاب ہوئے، اور اس ناسور سے ہم نے جان بھی چھڑائی، تو ابھی بھی اس پہ پولیٹیکل اونرشپ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، یہ جو وزیر داخلہ نے شرکت نہیں کی اجلاس میں اور پھر کسی پریس کانفرنس میں بھی وہ نظر نہیں آ رہے، اس پہ بھی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کوئی کہہ رہے کہ بیمار ہیں وہ، اور طرح طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں، کیوں نہیں آئے وہ اجلاس میں اور کسی پریس کانفرنس میں بھی نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں وہ ملک سے باہر تھے، اور میں نے ایک پروگرام میں بڑے دبے لفظوں میں یہ بات بتانے کی کوشش کی تھی کہ ان کی کوئی ذاتی مصروفیت ہے، اور پھر ایک دو لیڈرز نے یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ وہ علیل ہیں اور اپنے علاج کے غرض سے ملک سے باہر تھے، تو کسی کی دیکھیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے وی انڈرسٹینڈ کہ یہ پیراماؤنٹ امپورٹنس ہے، اس سے آگے کوئی اور چیز نہیں ہے، ملک کا مفاد، ملک کی سالمیت، ملک کی نیشنل سیکیورٹی، جب وہ علاج کے غرض سے باہر ہے، اگر ملک سے وہ نہیں موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر افیئرز وہ تو موجود تھے اس اجلاس میں، اور ان کی منسٹری کی نمائندگی ہو رہی تھی، اور جو بھی ڈیسیجنز لینے ہیں وہ دونوں انہوں نے مل کے ہی لینے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی شخص اپنی ذاتی علاج کی وجہ سے یا بیماری کے باعث اگر اس میٹنگ میں نہیں ہو سکا یا پہنچنے سے قاصر تھا، تو اس کو ٹھیک ہے چلیں، ٹھیک ہے، علاج کی غرض سے وہ باہر ہیں اور اس لیے نہیں پہنچ سکے، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اچھا عید کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی کے حوالے سے جو وزیر اعظم صاحب نے خود یہ بات کی کہ وہ اے پی سی کال کریں گے، عید کے بعد احتجاج بھی ہونے جا رہا ہے جس کے لیے
کافی زیادہ کانفیڈنٹ نظر آتی ہے پی ٹی آئی. مولانا صاحب سے ان کی ملاقاتوں کا احوال آپ بہتر سمجھتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ مولانا صاحب کو ابھی تک آپ لوگ آن بورڈ نہیں لے سکے, منا نہیں سکے, حالانکہ مولانا صاحب کبھی بھی اتنا لمبا ناراض نہیں ہوئے؟ نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, کوئی بھی ان کو نہیں منا پا رہا. اٹ مینس کہ کیا پھر ہم دیکھیں گے ان کو احتجاج میں پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب کو یہ اپنی پارٹی کا کندھا دیں گے پی ٹی آئی کے لیڈرز کو, یا پی ٹی آئی نے مفت کی امیدیں لگا رکھی ہیں پی ٹی آئی ایز جماعت کو. میں سمجھتا ہوں, دیکھیں, ایک تو ان کے طرز سیاست میں بڑا جو ہے وہ فاصلہ ہے, مزاج میں جو ہے وہ بڑا مختلف مزاج ہے, جو سیاست کا مزاج ہے. اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ ایک طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کنٹینر اور ان کے جو ہیں وہ دھرنے یا اشتعال یا پڑاؤ جلاؤ گھراؤ والی سیاست ہے, یا ان کی پارٹی کا طرز سیاست ہے, یہ طرز احتجاج ہے. اور دوسری طرف مولانا ہے, مولانا کے سپورٹرز ہیں, مولانا کے ووٹرز ہیں. نو ڈاؤٹ مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور موجود ہے, اور بالکل, کیونکہ ہم تو اتحادی بھی رہے ہیں ان کے ساتھ پی ڈی ایم کے ٹائم پہ, اور ظاہری بات ہے کہ ہم نے تو احتجاج بھی اکٹھے کیا. لیکن کیا اصل جو بنیادی سوال ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ یہ ہے کہ کیا یہ تمام تر لوگ جو پی ٹی آئی کے طرز سیاست میں یقین رکھتے ہیں, طرز احتجاج میں یقین رکھتے ہیں, اور مولانا صاحب کی جو طرز سیاست ہے یا ان کی جماعت کی طرز سیاست ہے یا ان کے جو سپورٹرز ہیں, کیا وہ ایک ہی شاہراہ پہ, ایک ہی روڈ پہ اور ایک ہی کنٹینر اور ایک ہی سٹیج پہ اکٹھے پائے جا سکتے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے اور ناظرین سے سوال ہے. ٹھیک ہے, مجھے تو نظر نہیں آتے. ویسے ایسا ہو بھی سکتا ہے, سیاست میں کچھ بھی حرف آخر تو نہیں ہوتا بیرسٹر صاحب. پہلے مجھ سے جواب لے لیں, کیونکہ پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی اب اتحادی ہے. پیپلز پارٹی کے اتحاد سے آپ لوگ بھی حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو بیانات ماضی میں ایک دوسرے کے بارے میں دیے جاتے رہے وہ بھی آن ریکارڈ ہیں. وہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. دیکھیں, سیاسی بیان بازی بالکل تھی, لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد جب کبھی جمہوریت کو ضرورت پڑی تو بالکل دونوں پارٹیز نے اپنا پولیٹیکل انٹرسٹ پیچھے رکھا اور ملک کا انٹرسٹ جو ہے ہمیشہ مقدم آگے رکھا. ٹھیک ہے. چلیں, ایک یہ جو آپ نے ایک بات کیا, آپ نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان کو جیل میں تمام سہولیات دی جا رہی ہیں. بڑا میرا اہم سوال ہے, شاید کسی نے سوال ہی نہیں اٹھایا. آج میں سوال اٹھانے جا رہی ہوں, اور سوال کو پلیز ذرا سنجیدگی سے لیجئے گا, اس کی حساسیت پہ ذرا غور کیجئے گا کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں, آپ نے کہا کہ ان کو جیل میں تمام سہولیات میسر ہیں. آن ریکارڈ ہے بیانات رانا ثناءاللہ صاحب کے بھی کہ کس طرح کی سہولیات وہ چاہتے تھے, اور ان بیانات سے وہ مکر نہیں سکتے ہیں. اب میرا سمپل سا سوال ہے کہ اگر کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے بیرسٹر صاحب, تو جب وہ ڈرگز نہیں لے رہا ہوتا تو اس کے وڈرول افیکٹس آتے ہیں, کہ جب کسی ڈرگ کو چھوڑا جاتا ہے تو وڈرول افیکٹس ہوتے ہیں, جس میں منیمم افیکٹس ہوتے ہیں. آپ کو انزائٹی, پینک اٹیکس ہوتے ہیں, ڈپریشن کے دورے پڑتے ہیں, آپ باقی قیدیوں پہ حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں, اپنا سر پیٹ سکتے ہیں دیوار میں, یا پھر خدا نخواستہ سوسائڈل جو اٹیمپٹس ہیں اس کے خیالات تک آتے ہیں. اور یہ تمام لوگ اگری کریں گے اس بات سے جو سمجھتے ہیں. تو ہم نے تو ایسی کوئی خبر نہیں سنی کہ جیل میں عمران خان صاحب کو دورے پڑ رہے ہوں, وہ جو قیدی ہیں ان کو مار پیٹ رہے ہوں, یا وہ چاہ رہے ہوں کہ ان کو کوئی چیز پرووائڈ کی جا رہی ہو. وڈرول افیکٹس بھی نہیں آئے, کبھی کوئی خبر بھی سامنے نہیں آئی. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کیا پھر جو باتیں ان کے بارے میں کی جاتی تھیں وہ غلط تھیں؟ دیکھیں, غصہ اور یہ سائیکولوجیکل جتنے بھی ایفیکٹس آپ نے بیان کیے, یہ وڈرول سمٹمز جو ہیں یہ تو ہو رہے ہیں, اور یہ ابھی سے نہیں ہو رہے, یہ کافی ٹائم سے ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا فرمائش پہ تمام تر چیزیں, ورزش کی مشینیں, کھانے کی تمام تر معاملات, پھر جن سے وہ ملاقات کرتے ہیں, پھر اپنی جو کھانے پینے کی چیزیں. میں دیکھیں کسی کا کھانا کیا ان کو ڈرگز بھی پرووائڈ کی جا رہی ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی پارٹی اکثر بات کرتی تھی نا, میں نے رانا صاحب کو کوٹ کی ہے. جی تو پھر وڈرول افیکٹس کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ کسی کی ڈرگز اگر چھوٹ جائیں تو بڑے دیکھیں وڈرول افیکٹس ہیں نا, وڈرول افیکٹس ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی جو فارن افیئرز کی کمیٹی تھی یا انٹرنیشنل ریلیشنز کی کمیٹی تھی, اس کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے. وہ وڈرول افیکٹس نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ اپنے لوگوں کو وہاں پہ, اپنی لیگل ٹیم کو راتوں رات جو ہے وہ ایک آواز پہ جو ہے, جو لوگ ان کے لیے اتنی تگ و دو کر رہے ہیں, جس طرح فیصل چودھری صاحب ان کی لیگل ٹیم کا حصہ تھے, دیگر لوگ ان کی لیگل ٹیم کا حصہ تھے, ان کو راتوں رات انہوں نے باہر نکالا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خان صاحب جتنے بھی ڈیسیژنز لے رہے ہیں, جو بڑے انپریڈکٹیبل ڈیسیژنز ہیں, ان ایکسپیکٹڈ ڈیسیژنز ہیں, وہ ڈرگز چھوڑنے کی وجہ سے, تو وڈرول افیکٹس آتے ہیں اس کی وجہ سے لے رہے ہیں. آئی تھنک دیکھیں, ایک فرسٹریشن کا جو ہم یوز کرتے ہیں نا یہ لفظ, یہ ہمارے کئی وزراء نے اور کئی پارٹی کے لوگوں نے بھی استعمال کیا کہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں. واقعتاً اس کو فرسٹریشن ہے, وہ فرسٹریٹ ہو چکا ہے اس پوری سچویشن کے حوالے سے کہ
وہ باہر نکلنا چاہتا ہے پر اس کو ڈیل آفر نہیں ہو رہی. وہ باہر آنا چاہتا ہے لیکن اس کی پارٹی کے لوگ نہیں چاہتے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں. وہ باہر آنا چاہتا ہے لیکن اس کے وکیل جو ہیں وہ بھی سیاست پہ لگ چکے ہیں. تو بات یہ کہ جب وہ اندر رہے گا تو ان لوگوں کی سیاستیں چمکیں گی, جب وہ اندر رہے گا تو ان لوگوں کے باہر مزے ہوں گے. اب اس سے تو کوئی ڈینائبلٹی نہیں ہے نا کہ وہ اگر باہر آ جائے تو پھر ان کی جو گدڑ سنگھی ہے یا ان کی جو مزے ہیں یا جو ان کا ایک چارم اور کرزما نظر آ رہا ہے لوگوں کو اپیرنٹلی بقول ان کے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ تمام تو چیزیں ایگزسٹ کریں گی. پہلے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی میں جو ایک غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی یا پھونک بھری ہوئی تھی وہ تو کافی ٹائم سے نکل چکی ہے. وہ پاپولیرٹی کا جو ہائی ہورس تھا اس میں وہ تو زمین بوس ہوتا جا رہا ہے اور بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم اپنی کارکردگی سے پہچانے جا رہے ہیں, اپنے کاموں سے پہچانے جا رہے ہیں. وہ فرسٹریشن کا شکار ہے, اس کو وڈرال سمپٹمز ہیں اور ظاہری بات ہے کہ اسی عجلت میں اور اسی وجہ سے وہ ایسے ہیپ ہیزرڈلی ڈیسیجنز لے رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ویسے ودرول جو افیکٹس ہوتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں بٹ ایکسٹریم لیول کے ہوتے ہیں. بہرحال چلے آگے چلتے ہیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا میرے سوال پہ. اچھا ایف آئی اے نے جو ان کو طلب کر رہی ہے سوشل میڈیا کے جو ان کے ایشوز بن رہے ہیں اور جو اکاؤنٹس باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے ان کے نام سے, پی ٹی آئی کے نام سے, اور جو insafin.pk کے نام سے جو اکاؤنٹ ہے, تو اس پہ آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہو تو ذرا پلیز ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. دیکھیں جے آئی ٹی اپنا کام وہ کر رہی ہے اور انویسٹیگیٹو جو ان کے پاس ٹولز ہیں, جو میکنزم ہے, اس کو بروئے کار لا رہی ہے. ابھی انہوں نے دیکھے نا علیمہ خان کو بھی بلایا, دیگر لوگوں کو بھی بلایا, ان کو نوٹسز ایشو کیے. وہاں پہ علیمہ صاحبہ نے خود وہاں پہ کہا کہ بالکل ان کا رابطہ رہتا ہے. جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہینڈلرز جو باہر سے آپریٹ کرتے ہیں, سوشل میڈیا کے لوگ جو ملک کے خلاف ایک ڈیجیٹل جبران الیاس, اظہر مشوانی صاحب, طرح طرح کا, جی بالکل وہ تمام تر کے نام بھی انہوں نے لیے. انہوں نے کہا بالکل ٹویٹس کے سلسلے میں میرا ان سے رابطہ رہتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر یہ تانے بانے اس کے اڈیالہ جیل سے ملتے ہیں. جو وہاں پہ اڈیالہ جیل کے چانسلر ہے وہ یہ بات بالکل کہتا ہے کہ یہ اکاؤنٹس میرے ہیں, اس کی ڈینائی نہیں کرتا, ٹویٹس کو ڈینائی نہیں کرتا. جو ٹویٹس ہوتی ہیں ملک مخالف ٹویٹس ہوتی ہیں, ملک کے خلاف جو ایک زہر اگلا جاتا ہے. چلیں یہ حکومت کو تو رگڑتے ہی ہیں آپ, وہ تو آپ کا کام ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ جو اداروں کے خلاف اور ملک کے خلاف جس طرح کی ایک طوفان بدتمیزی تمام تر چلا ہوا ہے وہ بھی اس کو ڈسون نہیں کیا جاتا. کوئی یہاں پہ ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے یا دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, اس کو مذمت نہیں کی جاتی, افسوس نہیں, ندامت نہیں کی جاتی, پاکستانی قوم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا جاتا. تو یہ ایسے ایسے واقعات ہیں. تو وہ تمام تر معاملہ علیمہ صاحبہ نے تو بیان بھی کیا کہ بالکل, اور اس سے تانے بانے جو فی الوقت بادی نظر میں نظر آ رہے ہیں جو مل رہے ہیں وہ یہی کہ تمام تر یہ کام جو ہے ٹویٹس جو ہیں اس کا کانٹینٹ جو ہے یہ ان کی ایما پہ ہوتا ہے, عمران خان صاحب کی. آخر میں جاننا چاہوں گی کہ یہ جو وکلا کی ان کی ٹیم ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وکلا کی ٹیم کمزور ہے یا کیسز میں بہت جان ہے؟ کیونکہ تو کہتے ہیں کیسز میں کوئی جان ہی نہیں ہے, لیکن رہائی کے کچھ چانسز نظر نہیں آتے ہیں کیونکہ آپ تو قانون کو بھی سمجھتے ہیں بہت اچھے طریقے سے, اب سیاست میں بھی ہیں. جی جی کیسز میں ڈاکٹر صاحبہ, کیسز میں اگر جان نہ ہوتی تو بالکل یہ جھٹ سے باہر آ جاتے. لیکن کیا ہوا, دیکھیں نا ان کو سزا ہوئی, 14 سال کی سزا ہوئی اور 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں ہوئی. ابھی تو باقی کیسز بھی باقی ہیں. ابھی تو دیکھیں جو انہوں نے اپنے دورہ حکومت میں کیا ہے یا اس کے بعد کیا ہے وہ تمام تر ایک ایک کر کے جو ہے قانون اپنا رستہ اختیار کرے گا اور قانون جو ہے اپنی گرفت کو مضبوط کرے گا اور یہ ہی ہیو ٹو فیس دا میوزک. ٹھیک ہے. تو ان کے جو جتنے بھی حامی ہیں, جتنے سپورٹرز ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ عید کے بعد یہ باہر آ جائیں گے, اڈیالہ کا جو دروازہ ہے وہ کھل جائے گا. یہ کرسمس پہ بھی یہ کہتے تھے, نیو ایئرس پہ بھی یہی کہتے تھے, پھر ٹرمپ کا کہتے تھے ٹرمپ ایک دفعہ حلف لے لے, پھر اب ٹرمپ نے بھی حلف لے لیا, ٹرمپ ایک دفعہ آ جائے تو پھر یہ باہر آ جائیں گے, دیکھیں گے. تمام معاملات ہو گئے لیکن ابھی تک باہر تو نہیں آئے, نہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو حقیقت یہی ہے کہ یہ ان سے پوچھنا کہ کون سی عید, بڑی عید, چھوٹی عید یا کون سے سال کی عید. ٹھیک ہے جی. بیرسٹر عقیل ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. میرے ساتھ موجود ہوں گے گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان اس وقت سیاسی, انتظامی اور سیکورٹی چیلنجز سے دو چار ہے. دہشت گردی اور سیاسی عدم استحکام جیسے مسائل ملک کی معیشت, سماجی ڈھانچے اور قومی سلامتی پر گہرے اثرات مرتب کر رہے ہیں. یہاں سیاسی عدم استحکام کوئی نیا مسئلہ نہیں, لیکن حالیہ برسوں میں یہ بحران شدت اختیار کر چکا ہے. سیاسی جماعتوں کے مابین اختلافات, اقتدار کی کشمکش نے ملک کو ایسے حالات میں دھکیل دیا ہے جہاں نہ صرف معیشت متاثر ہو رہی ہے بلکہ عوام کا جمہوری عمل سے اعتماد بھی اٹھ رہا ہے. اداروں کے درمیان ٹکراؤ, عدلیہ اور انتظامیہ میں تناؤ,
सहाफियों की गिरफ्तारियां, मीडिया पर दबाव, ये सब अलामतें पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार की कमजोरी को जाहिर करती हैं। मौजूदा हालात में कोई भी सियासी जमात एक मुस्तहकम हुकूमत फराहम करने में नाकाम नजर आती है। सियासी जमातों के माबैन महाजराई ने मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर दी है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुसलसल कशीदगी ने पार्लिमानी निज़ाम को मफलूज करके रख दिया। महंगाई उरूज पर है, गैर मुल्की कर्जे नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं और IMF से कड़ी शराइत पर कर्जे की तगोदोबी की जा रही है। इस सूरत हाल में आम आदमी सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है, लेकिन सियासी जमातों की तरजीहात कुछ और ही नजर आती हैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक दूसरे को मईशत की तबाही का जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन अमली तौर पर किसी ने भी मुल्क को माशी और सियासी बहरान से निकालने के लिए कोई वाज़ेह और मौसर हिकमत अमली पेश नहीं की। साबका हुकूमतों ने IMF और दीगर मालियाती इदारों पर इन्हिसार करते हुए कर्जों के बोझ में इजाफा किया, जबकि मौजूदा हुकूमत भी इसी रवश पर अमल पैरा है। इसका नतीजा ये निकला कि आम आवाम पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया, जबकि अशराफिया और ताकतवर तबके बादस्तूर मरात याफ्ता हैं। खास तौर पर बलोचिस्तान और KPK में दहशतगर्दी की लहर ने एक गहरी तशवीश पैदा कर दी है। एक जानिब जहां तहरीक इंसाफ सियासी किरदार अदा करने से इनकार करी, वहीं पर पंजाब और सिंध में हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को भी हुकूमत से कई शिकायत हैं। पीपल्स पार्टी ने दरियाए सिंध पर नहरी मंसूबों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया और तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद अपोजिशन जमातों से मिलकर हुकूमत की नींदें हराम करने की ठान ली है। अब नाज़रीन, जो MQM है वो भी हुकूमत को छोड़ने पर गौर कर रही है। सियासी जमातों के रहनुमा कौमी मुफाद को पसे पुश डालकर इक़्तिदार की जंग में मसरूफ दिखाई देते। बदकिस्मती से कह लें, कोई भी जमात अपने मंशूर पर अमल करती नजर नहीं आती, बल्कि ज्यादातर वक्त और वसाइल एक दूसरे पर इल्जाम तराशी और सियासी इंतकाम में ज़ाया किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए संजीदा कोशिशें करते हैं और ऐसे में सियासी जमातों के इख्तिलाफात मौजूदा खतरात की रोकथाम की बजाय मजीद तवानाई दे रहे हैं। KPK में वजीर आला अली मीन गंडापुर साहब की तब्दीली की और गवर्नर राज की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खलीज बढ़ती चली जा रही है। मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह जैसे असल जो काम है वो कहीं पीछे रह गए। सियासी बेयकीनी की फजाए उसकी वजह से मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। क्या सियासी जमातों को अपने इख्तिलाफात को खत्म करके मुल्क के वसीतर मफाद में काम नहीं करना चाहिए? अब नहीं तो कब? और बहुत से सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, तशरीफ लाने के लिए। अच्छा कुंडी साहब, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि ये जाफर एक्सप्रेस का जो मामला हुआ, पूरी कौम के लिए एक दुख की घड़ी थी, पूरी कौम सोगवार थी और तमाम पार्टीज़ को एक पेज पर होना चाहिए एटलीस्ट इस अहम इशू पर। सिक्योरिटी मामला है, मुल्क का मामला है और मुल्क पार्टी से ऊपर है और किसी भी शख्स से ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई शख्सियत मुल्क से ऊपर नहीं हो सकती। उस मामले पे भी मैंने देखा कि PTI ने चले शिरकत नहीं की, जो कौमी सलामती की कमेटी का इजलास हुआ, और APC का मामला भी नहीं बन सका क्योंकि शायद पता था कि तमाम पार्टियां शिरकत नहीं करेंगी। लेकिन कुछ हुकूमत की तरफ से भी लोगों ने शिरकत नहीं की। वज़ीर दाखिला की जो शिरकत नहीं हुई उस पर भी अभी तक सवालिया निशान लगे हुए हैं। सुनने में आ रहा है बहुत बीमार हैं, अलील हैं, मुल्क से बाहर थे इसलिए शिरकत नहीं कर सके। लेकिन बस इन लोगों का शिरकत ना करना, फिर आसिफ अली जरदारी साहब, वज़ीर आज़म साहब, खुद नवाज शरीफ साहब जो कि 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, बहुत से सवाल उठाए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नेशनल सिक्योरिटी का एक इजलास हुआ था और मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जॉइंट सेशन बहुत पहले हो जाना चाहिए था और लॉ एंड ऑर्डर पे होना था। मैंने कई दफ़ा KP के हवाले से आपके मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, चैनल्स में जो है मैंने बात की। जाफ़र एक्सप्रेस के बाद, इंसिडेंट के बाद ये हुई नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें आप कह रहे हैं कि कोई नहीं आया। देखें, वज़ीर दाखिला साहब जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो मुल्क से बाहर है, वो बीमार है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनके मौजूद थे, तलवार चौधरी साहब। नवाज शरीफ साहब भी बीमार थे, वो नहीं आ सके। तो बाकी तो सारे मौजूद थे। प्रेसिडेंट साहब का तो काम नहीं है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में आने का, ये तो पार्लियामेंट का फोरम था, तो उसमें तो प्रेसिडेंट का कोई वो नहीं है रोल कि आप कहेंगे प्रेसिडेंट साहब भी वहाँ पर बैठ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अपोजिशन जमातें, मेजॉरिटी जमातें वहाँ पर नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्या ये किसी की शख्सियत की थी या किसी की ज़ात की बात थी? ये पाकिस्तान की बात थी, पाकिस्तान की सलामती की बात थी। और ये नई बात नहीं है, आप उम्मीद भी ना रखें। जब वो बानी चेयरमैन PTI का वज़ीर आज़म भी था ना, तो उस वक्त भी जब वज़ीर आज़म के होते हुए जब वो पाकिस्तान की सलामती की मीटिंग होती थी वो गायब होता था, अपोजिशन की जमातें मौजूद होती। और अगर हम बात कर लें कि वो कहते हैं कि जी जब तक ये पे रोल पे नहीं आएंगे तो हम इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, तो खुदा रहा आप 10,000 रख दी गई ना, आप 10,000 दफ़ा भी ना करें। ये ऐसी बात है। क्या कभी पीपल्स पार्टी ने कहा था कि मोहतरमा शहीद एक्साइल में जब तक वो नहीं आएंगे हम नहीं आएंगे? क्या उन्होंने कहा था कि आसिफ जरदारी जेल में जब तक वो नहीं आएंगे तो हम नहीं आपका आएंगे? कहना ये कि शराइत नहीं रखनी चाहिए PTI को? क्या किस शख्सियत की शरारत है? क्या कभी रोल के हवाले से जो बात देखें, जब PMLN और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जेलों में थी, क्या कभी उन्होंने शर्त रखी वो थी? पॉइंट मैं आपको समझ गई कि आप लोगों ने शर्त नहीं रखी तो PTI को भी शर्त नहीं रखनी देखिए, चाहिए। इन्होंने नहीं आना, इन्होंने नहीं आना था। 26वीं तरमीम में, बहाना था। 26वीं तरमीम में इन्होंने ड्राफ्ट बनाया, फिर कहा हमने मुलाकात करनी है,
جب ادھر گئے ان کو لتر مارے انہوں نے عمران نے کہ بھاگو یہاں سے، تو پھر وہ خود بھاگ گئے. ڈرافٹ کس نے کیا تھا 26ویں ترمیم؟ انہوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ان کا اور ہمارا ایک ہی ڈرافٹ ہے، یہ ڈرافٹ. اچھا مولانا صاحب سے مجھے یاد ہے 26ویں ترمیم سے بھی مجھے یاد آیا کہ 11th آر پہ پھر کیا ہوا، اور اب یہ مولانا صاحب سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور مولانا صاحب آپ کے پی کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، مولانا صاحب کو بھی سمجھتے ہیں، ان کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں. پی ٹی آئی والوں کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ ہوں گے، عید کے بعد یہ سڑکوں پر ہوں گے، احتجاج کیا جائے گا، حکومت کا شاید تختہ الٹ دیا جائے گا. لیکن ایک چیز یہ کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ایک تو کے پی کے میں اگر ہم دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو سب سے بڑا چیلنج یا مولانا صاحب کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ کے پی کے میں گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہی مل کے مولانا صاحب اسی حکومت کا تختہ الٹیں گے. اور وہی مولانا صاحب پی ڈی ایم اتحاد کو لیڈ کر رہے تھے جب پی ٹی آئی کا تختہ الٹا گیا تھا. تو کیا یہ ایک پیج پر ہوتے آپ کو نظر آتے ہیں، اور آپ لوگ کیوں نہیں منا پا رہے ابھی تک مولانا صاحب کو؟ دیکھیے پہلی بات تو ہے جب وہ پی ڈی ایم اور ہم اتحادی جماعتیں تھیں تو اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہو گئی تھی، ہم نے عدم اعتماد کیا تھا. تو ان کے پاس نمبر گیم پوری ہونی، عدم اعتماد جب تک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اکٹھی ہے یہ عدم اعتماد نہیں کر سکتے. ایک نمبر گیم ہے نا، یا پیپلز پارٹی اس یعنی آپ کو لگتا ہے آپ کو ساتھ ملانا پڑے گا پی ٹی آئی کو پھر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این اپوزیشن کے ساتھ ملے گی تو حکومت بنے گی. ٹھیک ہے، دو جماعت. تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے پی ٹی آئی خود تو اتحاد آپس میں کر لے. پی ٹی آئی کا جو اسلام آباد چیپٹر ہے وہ مولانا کے پاؤں پڑا ہوا ہے. پی ٹی آئی کا جو کے پی چیپٹر ہے وہ مولانا کو گالے نکال رہا ہے. تو پہلے یہ بتا لیں کہ سرکاری جو پی ٹی آئی ہے کے پی والی چیپٹر والی، پہلے اس کو تو اپنے ساتھ ملا لیں پی ٹی آئی والے کہ ہم اکٹھے ہیں. لیکن آپ کی جو خبر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو کے پی چیپٹر ہے وہ جو ان پہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں مولانا صاحب پہ، تو اس پہ پھر ایک خبر یہ بھی تو ہے کہ جو کانسٹیٹوئنسی ایک تو معاملہ یہ میں اکثر کہتی ہوں علی امین گنڈا پور صاحب، تو میری بھی دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ ہے، لیکن علی امین گنڈا آپ کے علی امین گنڈا صاحب کے مزاج میں فرق ہے، اس کی طرف بھی آتی ہوں. علی امین گنڈا پور صاحب کیونکہ کانسٹیٹوئنسی حلقے کی ایک سیاست بہرحال ہوتی ہے اور حلقے کی سیاست کو زندہ رکھنا ہوتا ہے، سیاستدان نے آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے. تو مولانا صاحب پہ تنقید اس لیے وہ کرتے ہیں، لیکن اس بات پہ عمران خان صاحب کو بڑا اعتراض ہے اور بڑی دفعہ کیٹیگوریکلی علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہاتھ ہلکا رکھیں، ہمیں مولانا صاحب کی ضرورت ہے. وہ ہاتھ ہلکا نہیں رکھ رہے، اور نئی خبر کے مطابق آپ تصدیق کر دیں کیونکہ آپ گورنر ہے کے پی کے بڑا عہدہ ہے آپ کے پاس، کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، وزارت اعلیٰ سے وہ ہاتھ دھو سکتے ہیں، اور اگلے ناموں کی جو گردش ہے جو کچھ نام بھی سامنے آ رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو ہے کہ عمران پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. وہ اسلام آباد والوں کہتے ہیں کہ آپ مولانا صاحب اتحاد کریں، کے پی والوں کہتے ہیں پڑھ جاؤ. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف وہ خود کھیل رہے ہیں؟ ہاں خود ہی کھیل رہے ہیں، سارے ڈرامے بازی ہیں. مجھے میری پارٹی کا لیڈر ایک انسٹرکشن دے گا کہ تم نے یہ چیز فالو کرنی ہے تو میں کیسے فالو نہیں کروں گا. دوسری آپ نے کہا دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہ تو کل آئے نا، کل کی جماعت ہے. ہماری ساری عمر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک ریولی رہی ہے. میرے والد صاحب الیکشن لڑے ان کے خلاف، جیتے بھی ہیں ہارے بھی ہیں، میں لڑا ہوں، میں جیتے بھی ہارا ہوں. لیکن میں پچھلے ہفتے مولانا صاحب کے گھر گیا، میں ان کے ساتھ چائے پی، ان کے ساتھ بیٹھا رہا. پولیٹیکل سے میرے ان کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ ہے. ہم نے آگے بھی الیکشن اس کے خلاف لڑنے ہیں، لیکن آپ نے ایک بندے کو اپنی عزت کروانی ہے، کسی کو عزت دے کے اپنی عزت کروانی ہے نا. یہ بات ہے کہ یہ ہلکی کی سیاست ہے، یہ چیزیں نہیں، میں اس چیز کو نہیں مانتا. بات یہ ہے کہ ان کو یہی کہا گیا کہ آپ یہ کام کریں. دوسری کام آج عمران کیا دیتا اپنے پارٹی والوں کو نا، ٹرولرس کو، کہ مولانا فضل الرحمان کو حضرت مولانا فضل الرحمان کہو، اور جو ہم نے ماضی میں باتیں کی جس سے ہم غلطی کہتے ہیں. اب تو ان کی نمازیں بھی حلال ہو چکی ہیں اور ان کی نمازیں بھی قبول ہو رہی ہیں. اب وہ مولانا کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے کہ آج دیکھیں پی ٹی آئی والے ہر تراویح کے بعد مولانا کے پاؤں دبانے پہنچ جاتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے سیاسی مسئلے ہمیں اس گرداب سے نکالیں. اور مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، وہ اپنے پی ٹی آئی کے ورکروں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری پارٹی کی حیثیت. آپ سے ملاقات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. خوش آمدید. ایک سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ان کو ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے. مولانا صاحب کے پاس بھی نو ڈاؤٹ ایک پاور ہے، ان کے پاس بہت زیادہ بڑی ایک فورس موجود ہے، ان کے جتنے بھی مدرسے کے جتنے طلباء ہیں ان کے ایک اشارے پر سب باہر نکل آتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے دعویٰ کہ جی ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے. میرا سوال یہ نا کہ میں ان لوگوں سے بھی پوچھتی ہوں تو پھر مولانا صاحب کی ان کو ضرورت کیوں ہے؟ کدھر اسٹریٹ پاور؟ میں مولانا صاحب کی پاور جاننا چاہ رہی ہوں. مجھے پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے نا؟ نہیں دعویٰ ہے نا، پی ٹی آئی کا سیٹ پاور مجھے بتائے نا. سوشل میڈیا پہ تو کافی نظر آتی ہے. سوشل میڈیا میں تو کے پی پیرس بن چکا ہے، سوئٹزرلینڈ بن چکا ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ آپ نے آنا سوئٹزرلینڈ. دیکھیے بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے اگر ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہوتی تو جو سرکاری پی ٹی آئی جو اپنے پیسوں پہ ٹی ایم ایز اور ریونیو ڈپارٹمنٹ اور ڈی سیز کے پیسوں پہ گاڑیاں جلوس میں بھیجتے ہیں، تو پنجاب اور سندھ اور بلوچستان میں تو پی ٹی آئی نہیں ہے. ان کی تو ایک گاڑی ہے وہاں سے جلوس پہ کسی پہ، کہاں پر ہے وہ؟ ٹھیک ہے، ایک گاڑی پر جو بچہ کچھ ان کا چلیے آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب کی ضرورت ہے ان کو کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں. جو ان کی بچی کچھ پنجاب کی لیڈرشپ ہے انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے کے پی ہاؤس میں. ٹھیک ہے، وہاں پر بچے ہوئے. ان کے لیڈر کو جیل ہوئی، بشرا بی بی کو جیل ہوئی،
انہوں نے ایک سائیکل کا ٹائر تک نہیں چلا سکے کہ ہم جو ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو کینالز کا معاملہ تھا، یہ افطار ڈنر میں آپ بھی شریک تھے جہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے آپ کے تحفظات دور کرنے کی باقاعدہ حامی بھری، پھر کیا معاملہ اٹک گیا، پھر احتجاج کی کال تک دے دی آپ لوگوں نے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو، مسائل کو جو ہے وہ زیادہ نہیں الجھانا چاہیے بلکہ حل کرنا چاہیے. اور یہ حل کیا تھا؟ دیکھیں اگر ہم کانسٹیٹیوشنلی اگر سی سی آئی کی میٹنگ ان ٹائم بلائیں تو میں سمجھتا ہوں چیزیں حل ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. 1 سال ہو چکے سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہوئی. حق تو یہ کہ ہر 3 مہینے بعد ہوتی سی سی آئی کے فورم پہ چیز ہوتی ہیں. اگر ہم میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے تو تلخیاں بڑھیں گی. اگر ہم پراپرلی اپنے فورم پہ بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں گے جو کہ سی سی آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں مسئلہ حل ہو سکتے ہیں. اگر دیکھیں ہماری جو افطار ڈنر میں بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں بہت جلد ایک میٹنگ بلاؤں گا جس کے اوپر ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا سی سی آئی کی اس کے اوپر کینالس میں ہم ڈسکشن کریں گے. وہ غالباً ابھی تک انہوں نے نہیں بلایا. اگر وہ نہیں بلاتے ہیں تو پھر تو 4 اپریل کو شہید ذوالفقار بھٹو کی برسی ہے اور اس کے بعد تو پھر ہم ڈیفینیٹلی احتجاج کریں گے. سندھ کے لوگوں کی بہت زیادہ ریزرویشن ہے اور اس ریزرویشن کو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو دور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا کے پی کے حوالے سے جو دہشت گردی کی جو اٹھتی ہوئی لہر ہے، بڑھتی ہوئی لہر ہے، اس کے محرکات وہ سمجھ میں آتے ہیں. پھر افغانستان کے حوالے سے تانے بانے اور افغانستان میں اپنا وفد بھیجنے کے حوالے سے علی مین گنڈا پور صاحب کی ایک رائے، آپ مسکرا رہے ہیں. یہ ان کی جو رائے کہ وہ افغانستان میں وفد بھیجنے کے بڑے سیریس ہیں. گلیسرین میں آنکھوں میں ڈالوں رونا جائے. جی گلیسرین تو نہیں ہے آف کورس. آپ کو کسی کے مسکرانے سے اعتراض ہے؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ علی مین گنڈا پور صاحب جو کہ وفد بھیجنے کی، آپ غالباً اس بات پہ مسکرائیں گے. نہیں میں سے مسکرا تھا، مجھے کوئی اور بات یاد آ گئی. افغانستان میں وہ جو اپنا وفد بھیجنے کی بات کرتے ہیں کہ کابل میں ہمارا وفد جانا چاہیے، بہرحال وہ ان کا کام نہیں ہے، وہ ایک صوبے کے سی ایم ہیں، لیکن ان کی ایک قسم کی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک آپ کو کوئی آپشن بتا رہے ہیں یا کوئی مشورہ دے رہے ہیں، تو حکومت ان کی آپشن پہ غور کیوں نہیں کر لیتی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ریاست سے بات کرتی ہے اور وفاقی حکومت ہی بات کرتی ہے، فورن آفس بات کرتی ہے. کل اگر پنجاب، تو یہ بات کیا کے پی کے وزیر اعلیٰ کو نہیں پتا کہ وہ نہیں اختیار رکھتے؟ اگر کل پنجاب اور سندھ بولے کہ ہم نے انڈیا سے بات کرنی ہے اور بلوچستان بولے ہم جو ہے ایران سے بات کر رہے ہیں، اپنے منہ پہ چل رہے ہیں، یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ وار عہدے پہ رہ کر بندہ ذمہ وارانہ اسٹیٹمنٹ دے. ٹھیک ہے. اگر ان کو یہ چیز تھی تو نیشنل سیکورٹی میں تو اس نے بات ہی نہیں کی اس چیز کے اوپر کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں، ایسے کرنا چاہیے، ایسے اس میں تو بات ہی نہیں کی. اور جو بات نہیں ہوئی اس کو بڑی بڑی خبریں بنا رہے ہیں. آپ لوگ بھی افطار پہ بلا کے بتا رہے ہیں میں کوئی آپریشن نہیں ہونے کا. بھائی مجھے بتائیں کہ اس نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں آپریشن کا ذکر ہی نہیں ہوا. بائی وہ افطار پہ بڑے لمیٹڈ صحافی گئے تھے، سب نہیں گئے تھے. واٹ ایور، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی نیوز دیکھی تھی جس میں ٹی وی اینکرز یا میڈیا کے لوگ، تو اس میں یہ ہے دیکھیں جب آرمی چیف صاحب آئے تھے پشاور، انہوں نے پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ میٹنگ کی تھی جس میں بھی اور سی بھی موجود تھے. انہیں بڑا کیٹیگوری کرا تھا کہ میں یہاں پر اس لیے نہیں آیا ہوں کہ ہم کوئی آپریشن کرنے جا رہے ہیں یا افغانستان پہ حملہ کر رہے ہیں. نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں بھی کوئی آپریشن کا ذکر نہیں ہوا. اور اگر میں باہر آ کر کہوں کہ جی میں کچھ ایسے نہیں کرنے دوں گا، کوئی ذکر ہی نہیں ہوا، بات ہی نہیں ہوئی، تو اس پہ بات کرنے کی. اور جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں افغانستان کے والے سے، وہاں پر تو آپ نے بات ہی نہیں کی. اچھا آپ نے ایک بڑی اہم ابھی بات کی، آپ نے کہا کیونکہ آپ ان کے مزاج کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی مرضی سے، ان کی منشا سے یہ دو طرف کے دو دھڑے کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ادھر سے اسلام آباد والے جو آپ نے لوگوں کا ذکر کیا، ادھر سے جو چیپٹر ہے کے پی کے کا، ادھر سے الگ بیان دیا جاتا ہے، ادھر سے الگ بیان دیا جاتا ہے. تو علی مین گنڈا پور صاحب جو کہ مولانا فضل الرحمان سے پہ تنقید کے نشتر برسائے چلے جا رہے ہیں، اور ادھر والے کہتے ہیں کہ جی جو عمران خان صاحب ہیں وہ اس چیز پر ان کو بڑی دفعہ ڈانٹ چکے ہیں، سمجھا چکے ہیں، پیغام دے چکے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، وہ ان کی مرضی سے کر رہے ہیں. بالکل. تو پھر ان کی تبدیلی کی خبریں بھی غلط ہیں. یہ تو پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ، اس پہ تو میں ڈیبیٹ نہیں کرتا. لیکن وزیر اعلیٰ کے پی کے تبدیل ہو جائیں گے تو آپ سب سے زیادہ افیکٹ ہوں گے، کیونکہ ابھی آپ دونوں کے جو بیانات کا سلسلہ چلتا رہے. مجھے میرے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. دوسرے اس سے بھی دیکھیں زیادہ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں ابھی بھی ان کے ذاتی سہولت کار موجود ہیں. میں نے کہا نا کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں اکثر وہ. اور جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلا کہ میرے اندر میر صادق اور میر جعفر کون ہے، پھر پتہ چلے گا. دیکھیے اسلام آباد میں سہولت کار کیوں موجود ہیں؟ جب آپ آتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں کہ میں آ کے بالکل اپنے چیئرمین اٹھا کے لے جاؤں گا، ڈی چوک آؤں گا، دوسری طرف سے آتے ہیں بھائی لاشیں گر جائیں گی، یہ ہو جائے گا. پورا پاکستان آپ جیم کرتے ہیں، کنٹینر لگاتے ہیں، نیٹ سروس ڈاؤن ہو جاتی ہے، لوگ ادھر اسٹوڈیو نہیں آ سکتے، آپ لوگ اسکول کالج دفاتر بند ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ پہنچتے ہیں ان کو ایک عرصہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے سیف پیسیج ہے دامن کو سے آپ چلے جائیں اپنے صوبے میں تیسری دفعہ، تو وہ رستہ نہیں بند کیا جاتا. پھر کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے نا. اچھا جب ہم بات کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ایک پوائنٹ پر آنا پڑتا ہے، جیسے اب ہم نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی کے اجلاس کی بات کر لیں، تو آپ اور وزیر اعلیٰ کے پی کے، آپ گورنر ہیں، وہ وزیر اعلیٰ ہیں. اور اگر میں پنجاب کی بھی بات کروں، خیر پنجاب میں دہشت گردی
کے واقعات اس طرح نہیں ہو رہے تو افیکٹ زیادہ ہو رہا ہے کے پی کے. اب بلوچستان کی میں بات کروں تو کے پی کے وزیر اعلیٰ اور گورنر اپنے صوبے کی بہتری کے لیے ایک پیج پہ کیوں نہیں آ جاتے, بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ادھر سے وہ تنقید کرتے ہیں, جیسے آپ جواب دیتے ہیں آپ لوگوں کی نہیں بن رہی جب سے یہ حکومت بنی ہے. تو آپ سوال کر رہے ہیں, میں جواب دے رہا ہوں نا. جی سوال نہیں کریں گے تو مجھے کیا پتہ ہے کیا سوال کر رہے ہیں. جب ایک بندہ آپ پہ تنقید کرے, آپ پہ سوال کرے تو آپ جواب نہیں دیں گے. جواب اس کا دیں گے. اگر وہ آپ کی تنقید کر رہا ہے تو اس کا مطلب جواب نہیں دیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب سوال ہوگا تو جواب تو ڈیفینیٹلی ملے گا. ٹھیک. اور جہاں تک صوبے کے امن کی بات ہے, صوبے کی ترقی بات ہے, ہم نے ہمیشہ اس کے اوپر کام کیا ہے. آپ دیکھیں کہ بیچ میں ایک پشتون جرگہ کے پی میں ہوا تھا اور اس میں سی ایم نے ہمیں فون کیا تھا کہ صوبے کی بہتری کے بارے میں بیٹھنا چاہیے, اور میں خود سی ایم موصل کے گیا تھا. ایمل ولی یا سکندر شیرپا ایسے ایسے لوگ تھے کہ جو کبھی بھی نہیں گئے, امیر مقام, ٹھیک ہے, ہم سب چل کے گئے تھے صوبے کی بہتری کے لیے. اور پھر جب صوبے کے امن کے لیے ہم نے کہا کہ اے پی سی ہونے چاہیے, قرم میں گیا اور امن, آج تک ہمارے صوبے میں امن اے پی سی نہیں ہوئی. ہم نے جب بلائی تو ساری جماعتیں موجود تھیں سوائے ایک پارٹی کے جو کہ تحریک انتشار ہے, وہ نہیں چاہتے کہ امن ہو. تو جب وہ نہیں چاہتے کہ امن ہو, وہ اے پی سی میں بھی نہیں کہتے یہ آپ گورنر, چلو میرا کام تو نہیں ہے, آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی. آپ نے آج تک صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا ہے جس میں کہا گیا کہ ہم سیکورٹی میں میٹنگ کریں. آپ کی صوبائی اسمبلی میں جب فوج کے خلاف قراردادیں پاس ہوں, آپ کی صوبائی اسمبلی میں جب فوج کے خلاف ایسی گفتگو جو کہ ایکسپنچ نہیں ہو, تو مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا میسیجنگ دے رہے ہیں. آپ ہی کی انہی کی حکومت میں یہی لوگ سہولت کار بنے کے 40,000 لوگوں کو ملیٹنٹس کو یہاں پر انہوں نے بات کیا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے دفاتر کھولتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایسے ایسے. ٹھیک ہے. تو چیزیں جو ہے نا ایسے نہیں ہوتی. قومی حکومت کے حوالے سے بھی کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں, کہاں سے آ رہی ہیں خبریں؟ کون سے کیفے میں ڈسکشن ہو رہی ہے؟ یہ کیفے ڈسکشن ہے. ٹھیک ہے. اسلام آباد میں ہمیشہ کانسپیریسی تھیوری اور بنے. عاطف خان صاحب کا جو نام سامنے آ رہا ہے, کلیم ان گنڈا پور صاحب کو ریپلیس کر رہے ہیں, یہ بھی کوئی کیفے ڈسکشن ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ, اگر پی ٹی آئی چاہے کہ عاطف خان صاحب سی میں ایم صرف آپ بنے. سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ بھی ہو سکتا ہے, اور بہرحال آپ گورنر ایک صوبے کے, وہاں پر جو وزیر اعلیٰ ہوگا اسی صوبے کا, تو میں اندرونی آپ کا معاملہ بھی بن سکتا ہے. ان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کیونکہ کرتا. میں آپ سے صرف اس لیے پوچھ دیکھیے رہی پی ٹی ہوں, آئی جب سے آپ گورنر بنے, میں ذرا آپ کو کلیئر کر دوں, آپ میرے پروگرام میں جب بھی آئے ہیں تو گورنر راج کے حوالے سے میں آپ سے اکثر سوال پوچھتی تھی. ابھی حکومت بنے ہوئے کچھ مہینے ہوئے تو سننے میں آ رہے تھے گورنر راج لگ رہا ہے. آپ نے کہا گورنر راج نہیں لگے گا, اگر لگے گا تو ہم ان کو سیاسی شہید بنا دیں گے. تو ہم ایسا ہوتا آپ کو نظر نہیں آتا, تو واقعی نہیں ہوا. تو گورنر راج تو نہیں لگا, لیکن وزیر اعلیٰ کے پی کے آپ تبدیل کروا رہے ہیں. دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ, اگر وہ عاطف خان کو یا کسی بھی شخص کو اپنی پارٹی میں سے سی ایم بنانا چاہتے ہیں تو ان کا وہ بنا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جی ٹھیک ہے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر وہ چینج ہو جائیں گے. نہیں میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا کسی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ یہ جو نورا کشتی, سیاسی نورا کشتی چل رہی ہے, اس سے محسوس ہوتے ہیں. نہیں, مجھے اپنا کام کرنا آتا ہے, میں اپنے کام کروں گا, اس کو اپنا کام. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل, سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.